السلام علیکم جی دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک چھوٹی سی اور کہانی بڑی دلچسپ سی لائے ہیں، چالاک بزنس مین کی چالاکی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ ایک زراعتی کمپنی کا مالک ایک بہت بوڑھا آدمی تھا اور اب وہ بیمار بھی رہنے لگا تھا۔ اس کی کمپنی ہر آنے والے دن کے ساتھ اپنی ساکھ کھوتی جا رہی تھی۔ زوال بڑے زور سے اس کمپنی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زوال کی وجہ سٹاف کی نااہلی تھی، جو کہ کرپشن بھی بہت زیادہ کرتے تھے اور کرپشن کا کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی لیے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ کمپنی کا مالک بہت پریشان تھا، دن رات کمپنی کی ترقی کے لیے سوچتا رہتا تھا، اور آخر اس کے دماغ میں ایک انوکھی ترکیب آ ہی گئی، اور اس نے اس کمپنی کا تمام عہدیداروں کی میٹنگ بلائی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اس بزنس مین نے کہا کہ میری صحت اس قابل نہیں رہی کہ میں اس کمپنی کو مزید چلا سکوں، اور میں یہ کمپنی آپ میں سے کسی ایک کو دینا چاہتا ہوں اور خود سکون سے مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کمپنی کس کے حوالے کر رہا ہوں، کیا وہ اس قابل ہے۔ اس لیے میں آپ سب کا ایک امتحان لوں گا۔ جو بندہ اس امتحان کو پاس کر لے گا، میں اپنی یہ کمپنی اس کے حوالے کر کے خود گوشہ نشین ہو جاؤں گا۔ سب لوگوں نے بیک زبان کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ہر امتحان کے لیے تیار ہیں۔ تو اس بوڑھے مالک نے سب ممبران کو ایک ایک بیج دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بیج لے جاؤ اور گملے میں اس بیج کو کاشت کرو۔ 3 ماہ کے بعد تم سب اپنا اپنا پودا لے کر میرے پاس آنا۔ جس شخص کا پودا سب سے زیادہ صحت مند، تندرست اور توانا ہوگا، میں اسی شخص کو اس کمپنی کے مالکانہ حقوق دے دوں گا۔ اور پھر سب ممبران اپنے اپنے بیج لے کر روانہ ہو گئے۔ 1 مہینے کے بعد مالک نے سب سے پودے کے بارے میں پوچھا تو سب نے اپنے اپنے پودے کی تعریف کی اور کہا کہ پودا خوب گروتھ کر رہا ہے۔ لیکن ان میں سے ایک بندہ کچھ پریشان سا تھا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مالک نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیا آپ کا پودا ابھی مٹی سے باہر نہیں نکلا؟ نوید صاحب نے جواب دیا کہ جناب، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی پودا نشو نما پائے گا۔ 3 مہینے کے بعد سب لوگ اپنا اپنا پودا گملے سمیت لے کر دفتر آ گئے، اور سب نے اپنے اپنے پودے کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ سب ایک لائن بنا کر مالک کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور مالک نے سب کے پودے چیک کرنے شروع کر دیے۔ سب نے بہترین پودے اگائے تھے، لیکن نوید صاحب خالی ہاتھ آئے تھے اور خاصے پریشان بھی تھے۔ مالک نے سب کو کمرے سے نکال دیا اور نوید صاحب کو اپنے پاس بلا لیا، جن کے پاس کوئی پودا نہیں تھا۔ مالک نے نوید صاحب سے کہا کہ میرے حساب سے آپ ہی وہ واحد آدمی ہیں اس کمپنی میں کہ جو ایماندار اور مخلص ہے اور کسی کرپشن میں ملوث بھی نہیں ہے۔ باقی سب لوگوں نے بے تحاشا احتجاج کرنا شروع کر دیا اور مالک اور نوید صاحب کو جھوٹا اور دھوکے باز کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مالک نے کہا تھا کہ جو اچھا پودا اگا کر لائے گا اسی کو کمپنی کا مالک بنایا جائے گا، لیکن نوید صاحب تو کوئی پودا اگا کر نہیں لائے۔ جو شخص خالی ہاتھ آیا ہے اس پہ مالک زیادہ مہربان ہوا بیٹھا ہے۔ جو پودا اگانے میں ناکام رہا، مالک اسی کو گلے لگا رہا ہے۔ کمپنی کے مالک نے سب کی بات بڑے تحمل کے ساتھ سنی اور آخر ایک راز سے پردہ اٹھا دیا۔ مالک نے کہا کہ میں نے آپ سب کو ابلے ہوئے بیج دیے تھے جو اگنے کے قابل نہیں تھے، اور آپ سب بیج اگا کر لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور نوید صاحب کیونکہ کوئی پودا اپنے ساتھ نہیں لائے، اس لیے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، آپ لوگوں نے دوسرے بیج خرید کر اگائے جو آپ کی کرپشن کا ثبوت ہے، یا پھر آپ سب کسی نرسری سے خوبصورت پودے خرید کر لائے ہیں تاکہ مجھے بیوقوف بنا سکیں۔ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تمہاری کرپشن کی وجہ سے ہی میری کمپنی روز بروز نیچے جا رہی ہے، اور تم ہی اس سب کے ذمہ دار ہو۔ اتنا کہہ کر مالک نے سب کو کمپنی سے نکال دیا اور نوید صاحب کی بہت تعریف کی، کیونکہ انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا تھا۔ باقی سب ممبران شرمندہ ہوئے اور مالک سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی قسم کی بے ایمانی نہیں کریں گے، اور مالک نے انہیں آخری موقع دیتے ہوئے معاف کر دیا۔
دوستو گناہ کرتے وقت انسان ساری دنیا سے چھپ سکتا ہے، لیکن اپنے رب عظیم سے چھپنا ممکن نہیں ہے۔ ایمانداری انسان کے لیے اللہ کریم کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔